کھیلوں کے میدانوں کو اپنی تحریر، آواز اور کیمرے کی آنکھ سے زندہ رکھنے والے کھیل اور کھلاڑیوں کا فخر، یعنی ہمارے سپورٹس جرنلسٹ۔ عالمی سپورٹس جرنلسٹ ڈے کے موقع پر خیبر پختونخوا سپورٹس رائٹر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پشاور سپورٹس کمپلیکس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر کھیل اور خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید عاقل شاہ تھے، جبکہ ان کے ہمراہ اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن قمر زمان، AIPS ایشیا کے سیکرٹری جنرل امجد عزیز ملک، ایسوسی ایشن کے صدر آصف شہراز، سیکرٹری شاہد افریدی اور کھیلوں سے وابستہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا ایک خوبصورت لمحہ وہ تھا جب عالمی سپورٹس جرنلسٹ ڈے کا ایک یادگاری کیک کاٹا گیا اور معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے اسپورٹس صحافت کی اہمیت پر کھل کر بات کی۔ آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اسی حوالے سے AIPS ایشیا کے سیکرٹری جنرل امجد عزیز ملک نے صحافیوں کو ایک اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت AI کے اس دور میں صحافیوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا تاکہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ ملک و صوبے کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لا سکے۔ میں عالمی سپورٹس جرنلسٹ کی جو تنظیم ہے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن 3 دفعہ منتخب ہوا۔ 13 سال تک میں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور آج کل میں ایشین سپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کا سیکرٹری جنرل ہوں اور تقریباً مجھے 12 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کا صدر ہوں۔ یہ سارا کریڈٹ خیبر پختونخوا کو جاتا ہے۔ میں بنیادی طور پہ نیشنلسٹ ہوں اور مجھ سے جب دوست پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے مجھے اپنے شہر کے لیے کرنا تھا، مجھے اپنے صوبے کے لیے کرنا تھا۔ جب میں باہر جاتا ہوں تو میں پاکستانی تصور کیا جاتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی اپنے صوبے کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ نہ صرف میں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا بلکہ خیبر پختونخوا کے بارے میں جو سافٹ امیج تھا اس کو بھی میں ساتھ لے کے آگے بڑھا۔ آنے والے دنوں میں میری کتاب آ رہی ہے، میری آٹوبایوگرافی ہوگی جس میں نے یہ سارا لکھا ہے کہ AIPS کیا تھی، ہم نے کیسے AIPS کو جوائن کیا، میں کیسے ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا، میں کیسے سیکرٹری جنرل بنا۔ یہ ساری کہانی میں نے اس میں لکھی ہے جو آپ سب نوجوان نسل کے لیے یقینی طور پہ اہمیت کی حامل ہوگی کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم نے کس طرح کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جہاں تک اسپورٹس جرنلزم کی موجودہ حالات کی بات ہے تو میں دونوں شاہ صاحب کو اور قمر صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے اسپورٹس جرنلزم کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن اب ہمارے جرنلسٹوں کی اہمیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں کم نہیں کہوں گا، میں تو یہ پوری دنیا میں اب یہ مشکل حالات میں ہم جا رہے ہیں، لہٰذا ہم نے شکست تو نہیں ماننی، اب ہم نے AI میں اپنے کمالات دکھانے ہیں اور AI میں اس وقت ہم اپنے کمالات دکھائیں گے جب آج کی تقریب کو آپ خوبصورتی کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج جو شاہ صاحب کی تقریر ہے، آج جو قمر صاحب کی تقریر ہے، جو میری باتیں ہیں، جب آپ اس کو کمپیوٹر میں گوگل میں چڑھائیں گے تو وہ AI کا حصہ بن جائے گی اور پھر وہ جب بھی آپ اسے پوچھیں گے AI سے کہ کیا خیبر پختونخوا سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن نے ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ ڈے کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد کی تو وہ آپ کو وہی کہانی دے گا جو آپ نے لکھی ہے، جو آپ نے بیان کی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی نگیٹیوٹی سے نکلیں، خدا کے لیے نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں۔ اب ہم نے بھی بڑا نیگیٹیوٹی کی، ہم نے بھی خلاف لکھا لوگوں کے، ہم نے بھی ہم نہ سمجھتے قسم کے، لیکن آج کل کا دور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ مقابلے کے رجحان کو تقویت دیں لیکن برائے مہربانی پازیٹیوٹی کی طرف چلیں۔ آپ اگر کچھ کہتے ہیں لیٹ سے آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس تقریب میں کوئی خامی ہے تو برائے مہربانی یہ لکھیں
کہ خامی کو کیسے دور کیا جا سکتا تھا. میں اگر کہتا ہوں کہ آج صوبائی حکومت کا کوئی عہدیدار موجود نہیں ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں جی کوئی آدمی یہاں پہ نہیں. آپ ویڈیو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ ہماری تقریب ہے. لہٰذا نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں اور پازیٹیوٹی کی طرف چلیں. دوسری بات میں جو کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں اسپورٹس جرنلسٹ نے ہمیشہ نام کمایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے تمام اسپورٹس جرنلسٹوں سے میں اپنے اسپورٹس جرنلسٹوں کو زیادہ اہمیت بھی دیتا ہوں, ان کی قدر بھی کرتا ہوں, لیکن پورے پاکستان کو اب آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. آنے والے دنوں میں جب کہ میں شاید ایشین اسپورٹس جرنلسٹ کو خدا حافظ کہوں گا, جب میں پاکستان اسپورٹس رائٹرز فیڈریشن کو خدا حافظ کہوں گا, تو آپ میرے رائٹر ایسوسیشن جو ہے یہاں کے, میں ان کو کبھی سوئٹزرلینڈ میں دیکھتا ہوں, کبھی جرمنی میں دیکھتا ہوں, کبھی کالام میں دیکھتا ہوں, اور ان سب کا کریڈٹ جو ہے اس خیبر پختونخوا رائٹر ایسوسیشنس کو, ملک امجد صاحب کو, کہ وہ ان کی مہربانی سے آپ لوگوں کو ہر جگہ اس نے میرا خیال موقع پرووائڈ کیا. یہ دن جو آپ منا رہے ہیں, یہ دن بالکل میں اس دن کے اوپر آپ سب کو اور آپ کی وسعت سے سارے پاکستان کو اور ساری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسپورٹس میں نے کھیلی, میں میچ جیتا, کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا, لیکن آپ اس کو پھر بتاتے ہیں, آپ میری ویکنس کو بتاتے ہیں, آپ میرے پازیٹیو اس کو بتاتے ہیں کہ گیم میں جناب ڈراپ شاٹ ماری, اس نے لاپ ماری, ریفری نے بےایمانی کی, پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس چیز کو اجاگر کرنا وہ آپ کا کام ہے, اور آپ نے اس کو ہمیشہ پازیٹیو انداز میں اس چیز کو آپ نے کیا ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے, اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, شکر گزار رہوں گا آپ لوگوں کا, کیونکہ اسپورٹس کے لیے آپ کی جب بھی جہاں بھی بلایا میں نے ٹیلی فون کیا. میں لڑائی بھی کرتا ہوں آصف کے ساتھ بھی, عمران کو آتا ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کبھی کسی موقع پر آپ لوگوں نے خفا کیا ہو. میں نے شاید خفا کیا ہو آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں نے مجھے کبھی بھی ہمیشہ سپورٹس کیا ہے, ہر اسپورٹس کو کیا ہے. کبھی میں نے دیکھا نا چترال میں بھی آپ موجود ہوتے ہیں, ہنزا میں موجود ہوتے ہیں, گلگت بھی آپ پہنچے ہوتے ہیں, پاکستان کے ہر کونے ہو جاتے ہیں. تو میری طرف سے آپ سب کو دلی مبارکباد. جناب عبدالرزاق صاحب, جناب قمر زمان صاحب, جناب اعظم شیراز صاحب, اور جتنے بھی یہاں پر آپ اسپورٹ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو تمام کو ورلڈ اسپورٹ جرنلزم ڈے پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا تو بڑا زبردست دن ہے, 2 جولائی انڈیپینڈنس آف امریکہ ہے آج, تو اس کے ساتھ کنسائڈ کرتا ہے آپ کا دن. بہرحال بہت اچھی باتیں کی ہیں قمر زمان نے, جو کہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن کو. ہی از دی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن. تو ان کے نام سے کون نہیں واقف. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں کوئی بھی اسپورٹس کی محفل ہو وہ قمر زمان کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی. اور امجد ملک نے جو باتیں کی, بڑی یہ باتیں جو ہیں کہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. اور مجھے میری پہلی ملاقات جو ہے وہ امجد ملک صاحب سے میرا خیال ہے 1990 میں یہاں پہ جو پہلے ہم نے نیشنل گیمز کرائی تھی اس کے دوران ہوئی تھی. وہاں سے پھر بہت لمبا سفر ہے, آپ دیکھیں کہاں 90 کہاں 2026. اور یہ جو آج AIP کے جنرل سیکرٹری ہیں اس میں زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا سا مٹھاس میں نے بھی ڈالی ہے, کیونکہ پہلا جو ان کا فنکشن تھا ورلڈ کانٹیننٹل میں یہ میرے پاس آئے تھے, تو میں نے تو کہا جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ضرور کرو. کافی وہاں پہ ممالک آئے تھے اور وہاں پر بنیاد ڈالی گئی تھی, یعنی پاکستان میں ایک AIPS کی بنیاد پشاور میں ڈالی تھی. اور جو ملک صاحب نے یہ بات کی کہ یہ فخر کسی کا اپنا نہیں ہوتا, یہ اپنے صوبے کا ہوتا ہے. قمر زمان اگر یاد کیا جاتا ہے تو نمکینی سے یاد کیا جاتا ہے, نمکینی اگر یاد کیا جاتا ہے تو قمر زمان سے یاد کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے امجد ملک نے ساری دنیا میں جو اسپورٹ جرنلزم کی خدمت کی اور گریجویٹلی یہاں تک پہنچا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں دیکھتا ہوں ان کو کبھی کس ملک سے کبھی کس ملک سے, تو وہاں پر یہ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو ہمیں فخر ہے ان پہ. اور یہ اس صوبے کے وہ سپوت ہے کہ جنہوں نے ہمارے صوبے کا, ہمارے شہر کا سافٹ امیج ساری دنیا میں پھیلایا. اب یہ جو بات ہوئی نیگیٹیوٹی کی اور پازیٹیوٹی کی, یہ بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ خیبر پختونخوا اسپورٹس رائٹرز ایسوسیشن
جب یہ KNWF اسپورٹس رائٹر سیشن تھا تو میں نے کراچی میں بھی یہ بات کہی, میں نے کوئٹہ میں بھی یہ بات کہی, میں نے لاہور میں بھی یہ بات کہی, اور میں نے گلگت بلتستان میں یہ بات کہی, آزاد کشمیر میں یہ بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیار اسپورٹس رائٹرز کا خیبر پختونخوا میں ہے تو لاہوریوں کے سامنے میں نے کہا تو یہاں پر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی بکرنگ نہیں دیکھی آپ کی, کوئی الیکشن میں نے کوئی کھینچتانی نہیں دیکھی کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے, یہ بڑی بات ہے. تو جو بھی ادارہ یونائٹیڈ ہو وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جس ادارے میں پھوٹ پڑ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر پھر آہستہ آہستہ ایک وہ زمانہ ہے کہ پھر جس وقت آپ پہلے تو پرنٹڈ میڈیا میں ساری بات ہوتی, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا آیا, اور ان سب کا باپ اب آ گیا, وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب اس میں یہ ظاہر بات ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مقابلہ کریں. اب تو میں نے سنے کہ AIP آ رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلس آ رہا ہے, وہ اس کا بھی باپ ہوگا. بہرحال تو یہ کہنا کہ بھئی یہ اس کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی ادارے جو ہے وہ خراب ہو گئے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کئی لوگ خراب ہو گئے, کئی خاندان ٹوٹ گئے. یہ تو مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کی تصویر لگا کے چلا دے وہ تو ایسے لگے کہ اس کو کوئی جج ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے ساتھ کون ہے. تو شکر ہے کہ ہم اس عمر میں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی کی تصویر لگائے گا. اگر ہماری جوانی میں آیا ہوتا تو ہم برباد ہو گئے. یہ حقیقت بات آپ کو کہہ رہا ہوں, مذاقی بات نہیں ہے, یہ سیریس بات ہے. نہیں آؤ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپورٹس رائٹرز کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اسپورٹ رائٹر وہ کامیاب ہے جو فیلڈ میں ہوگا. آپ اگر کسی ایک ایونٹ کی کوریج جہاں پر ایونٹ ہو رہا ہے وہاں سے کریں گے تو وہ اسپورٹس رائٹر ہے. دفتر میں بیٹھ کے اس نے خبر بھیج دی, اس نے بھیج دی, اس نے بھیج دی, تو خبر جب ایک کے پاس دوسرے کے پاس جاتی ہے, دوسرے کے پاس تیسرے پہ جاتی ہے, تو اس کا جو اصلی حلیہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ, ایک جملہ ادھر ادھر ہے, ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے. تو اسپورٹس رائٹر جرنلزم جو ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فیلڈ سے ہو, دوسرا یہ ہے کہ جس اسپورٹ کی جس گیم کی آپ کوریج کریں اس گیم کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کیا گیم ہے. کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. جب سنوکر کے شروع ہم یہاں پہ کھیلتے تھے تو وہاں پر آتے تو کئی لوگوں کو اب سنوکر کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ریڈ بال کیا ہے, یہ وائٹ بال کیا ہے, یہ بلو بال, یلو بال, یہ کیا ہے, کس طریقے سے اسکورنگ ہوتی ہے, سب کچھ. تو وہ اس کی پھر آپ ہی کر سکتے, تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سیمینار میں نے کئی دفعہ کہا ہے, ہم جو بلے گوائے میں نے کئی دفعہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آپ میرے پاس سیمینار کریں, 1 دن کا کرتے ہیں, 2 دن کا کرتے ہیں, اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے ہم. اور یہ جو گرینز ہوٹل ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے عمر بھائی بیٹھے ہوئے, یہ تو ایک زمانے سے اسپورٹس کا اور عوامی نیشنل پارٹی کا ہب رہا ہے. یہ بادشاہ خان مرکز بھی بعد میں بنا, یہ میڈیا بھی آپ کے بعد میں بنا, تو اس سے پہلے سب وہاں ہوتے تھے. تو یہ آج اصل میں آصف نے تکلف کیا کہ اس نے مجھے نہیں کہا, ورنہ آپ بڑا فنکشن کر سکتے تھے اور ہوٹل میں آپ کو جگہ پرووائڈ کر دی جاتی. بہرحال یہ بہتر ہے کہ جتنے بھی کام کے لوگ ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے سمجھتے ہیں اس بات کو, اور بڑے محنتی بچے ہیں یہ سارے. میں آپ کو سچی بات کہوں تو جیسے قمر نے کہا کہ یہ بات کو سمجھتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے پشاور کی یہ خوبصورت تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک قلم اور مائک کے یہ مجاہد میدان میں موجود ہیں, کھیلوں کی رونقیں اور پاکستان کا مثبت امیج دنیا بھر میں چمکتا رہے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سوشل موقف ہو وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے تو پھر آپ کو جرنلسٹ کی قدر کرنی پڑے گی.